ابراہم اکارڈ، جیسے وہ ایک شرک خفی کا تصور نہیں ہے، ایک شرک جلی ہوتی ہے جو صاف نظر آ جاتی ہے، ایک شرک خفی ہوتی ہے، اسی طرح یہ ایک ارتداد خفی ہے، اسلام سے پھر جانا ہے لیکن ایک بڑے لطیف اور خفی طریقے سے، جس کو ہم وہ نظر نہیں آتا، اس لیے کہ ابراہم اکارڈ میں اگر وہی حیثیت جو یعنی اصل میں ایسا تصور ہے نا، ہمارے یہاں فرقہ واریت ہے، یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ مختلف ہمارے گروہ ہیں، یہ سنی ہے، یہ شیعہ ہیں، تو اگر یہ سمجھا جائے کہ یہودی عیسائی مسلمان بھی ایسے ہی گروہ ہیں نا، تو یہ در حقیقت اسلام سے دستبردار ہونا ہے، کیونکہ یہ والا جس کو ہم فرقہ کہتے ہیں یہ وہ شے نہیں ہے، یہ سارے اسلام کی امبریلا کے اندر ہیں، وہ حضرت ابراہیم کا نام استعمال کر کے جو انہوں نے خود ساختہ ایک دین بنایا ہوا ہے، جس کا نام انہوں نے خود رکھا ہے، ابراہیم کا دیا ہوا نام چھوڑ دیا ہے، جس کا قبلہ انہوں نے خود متعین کیا، حضرت ابراہیم کا دیا ہوا قبلہ چھوڑ دیا ہے، ٹھیک ہے نا، جس کی قربان گاہ انہوں نے خود معین کی ہے، جس کا متبرک دن انہوں نے اپنی پسند کا لیا ہے، ہر شے ابراہیم کے چھوڑ دی ہے، اس کو یہ کہنا یہ ابراہیمی طریقہ ہے، تو پھر سارے آدھے قرآن کا تو انکار ہو گیا، وہ تو ایک آیت کرنے سے بندے کی چھٹی ہو جاتی ہے، سمجھ میں آئی میری بات؟ ملت ابراہیم بار بار قرآن کہتا ہے، ہاں، تو وہ تو اصل میں اس کی اتھینٹک جو ہے نا صورت یا شکل یا اس کے جو ہے نا اس کی جو مجسم صورت جیسا جو وہ کون سی ہے؟ اسلام ہے۔ یہ نازک بات ہے کہ جب آپ یہودیت کو ذرا سا بھی ریکگنائز کرتے ہیں ابراہیمی دین کے مطابق تو قرآن کے اس دعوے کا انکار ہو جاتا ہے، اور جب قرآن کہتا ہے دین اللہ کی نظر میں صرف اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ اثر کا انداز ہے، یعنی کسی دوسرے کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی گئی، یعنی وہ جو دین ہے وہ میسور ہو گیا اسلام میں، اس کے بعد اب بتائیں، تو یہ در حقیقت بالکل ایک ویسی بات ہے جو اکبر نے کی تھی، وہ ذرا زیادہ وسیع پیمانے پر تھا، یہ اس سے محدود سطح پہ ہے، چیز وہی ہے۔